اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ ہم انسان کامل کیسے بنیں گے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ویسے تو ہر شخص ہم میں سے اپنے آپ کو کامل کہتا ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور مجھ سے ہوشیار کوئی بھی نہیں ہے، مجھ سے عقل مند کوئی نہیں ہے، مجھ سے ہوشیار کوئی نہیں ہے، اور یہ انسان کی بے وقوفی ہے۔ اصل میں انسان عقل، جو باطنی عقل ہے وہ اپنے ساتھ نہیں لاتا۔ ظاہری عقل اندھیرا ہے، یعنی اندھیرا نہیں، ظاہری علم جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ لیکن آپ اگر بہرحال آج کا موضوع میں نے مقرر کیا ہے کہ انسان کامل کیسے بنیں گے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ انسان ناقص پیدا ہوتا ہے اور یہ کمال حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آتا ہے۔ جب تک یہ اپنے یعنی کمال تک نہیں پہنچتا یہ ناقص رہے گا، سیدھی سادھی بات ہے۔ جب تک یہ انسان اپنا کمال یعنی یہ کامل نہیں بنتا تو یہ ناقص رہے گا۔ انسان جو ہے ناقص پیدا کیا گیا ہے، انسان ناقص تھا تو اس کو کمال حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب یہ کمال کیسے حاصل کرے گا؟ ظاہری مادیت سے یہ کمال نہیں حاصل کر سکتا، یا ظاہری علم سے، مادی علم سے یہ کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یعنی یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی کسی نے اپنے آپ کو کامل نہ بنایا تو یہ ناقص رہے گا، یا اس راستے پر نہ چلا، کمال کے راستے پر نہ چلا۔ اس میں تھوڑی سی یہ بات ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سوچتے ہوں گے اس بات کی تحقیق میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جنت کون لوگ جائیں گے؟ جو کمال حاصل کر لیا جس انہوں نے، یا جو کمال کے حاصل کرنے کے راستے پر چلنے لگے۔ جنت کون جائے گا؟ جو باکمال ہو گئے، یا جو باکمال لوگوں کے ساتھ مل گئے اور کمال حاصل کرنے کے راستے پر چل پڑے۔ اگرچہ ابھی تک وہ کمال تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو باکمال لوگوں میں شامل کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ کے الفاظ ہیں قرآن میں۔ تو کمال حاصل کرنے کے لیے انسان آیا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، انسان یا باکمال ہو یا باکمال لوگوں سے مل کر ان کے ساتھ ان کے راستے پر چلے تو پھر یہ انشاءاللہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، جو کہ جنت ہے، یعنی اس کا مقام جو ہے جنت ہے۔ پھر بہرحال انسان کامل دیکھیں بننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ میں نقص رہا یا آپ کمال کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو آپ ناقص رہیں گے۔ اب ناقص شخص کی زندگی جو ہے وہ پریشان کن ہوگی۔ جو شخص کمال حاصل نہیں کرنا چاہتا اور جو خود اپنے آپ کو باکمال سمجھتا ہے، یہ شخص لنڈورا رہے گا، اور یہ نفسانی خواہشات یا جو اس کے نفسانی عوارض ہیں اس کے وہ دور نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ غصہ ہے، غصہ ایک انسانی عارضہ ہے کہ انسان کو آتا ہے، تو وہ جب آپ باکمال لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ بات ذرا دلچسپ ہے، ذرا سن لیں۔ اگر آپ باکمال لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ میں ان کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ باکمال لوگوں کے راستے پر یعنی باکمال لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انہی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو آپ میں کمال آتا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو باکمال سمجھتے ہیں، اور آج کا ہر انسان اپنے آپ کو باکمال سمجھتا ہے کہ مجھ سے ہوشیار کوئی بھی نہیں ہے اور میں تو بڑا باکمال ہوں، یعنی ایسا سمجھتا ہے، ان الفاظ کے ساتھ نہ بھی ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں، دیکھو میں نے اتنی 50 سال عمر گزار لی، 60 سال عمر گزار لی، بس اب تو میرا تجربہ پورا ہو گیا نا۔
وہ کہتے ہیں نا بعض بزرگ چھوٹوں کو کہ جتنی تمہاری عمر ہے اتنا میرا تجربہ ہے تو اس طریقے سے بھی یعنی اپنے آپ کو باکمال سمجھنے کی وہ کرتے ہیں کوشش۔ دیکھیں کمال جو ہے وہ اس کا حاصل کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اس کا عملی طریقہ پھر ہمیں رسول کی ذات بتاتی ہے۔ رسول کے ساتھ ملیں اور رسول کے راستے پر چلیں تو آپ باکمال بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا۔ استغفار کرو، اپنے غلط طرز عمل سے، غلط مقصد زندگی سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ۔ ثم توبوا الیہ، اب کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تمہیں ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا اور ہر صاحب فضیلت کو اس کا کمال عطا کرے گا۔ اب اس آیت میں وہ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں وہ اس آج کے میرا موضوع ہے کہ انسان کامل کیسے بنے گا۔ تو کمال اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو غلط مقصد زندگی سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور فاستقیموا الیہ واستغفروہ، اس کی طرف کمر باندھ لیں، اللہ کی طرف کمر باندھ لیں، اللہ والے بن جائیں۔ اور وہ کیسے بنیں گے کہ اللہ والوں سے مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ اپنی معیت اختیار کر لو، ان کے ساتھ رل مل جاؤ۔ اب یہ پھر اس کی تفصیلات ہیں، وہ پھر کسی اور وقت کریں گے، لیکن آج میرا موضوع یہ ہے کہ ہم انسان کامل کیسے بنیں گے۔ ایک بات جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ہیں ناقص، ہم کمال حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اگر آپ ہوشیار سمجھتے ہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ عاجزی اختیار کریں، سر جھکا دیں اور اپنے آپ کو ناقص سمجھیں اور پھر کمال حاصل کرنے کے راستے پر چلیں۔ اور کمال کا راستہ قرآن ہمیں کمال کا راستہ بتاتا ہے۔ نبی کی صحبت میں بیٹھ کر آپ باکمال ہو سکتے ہیں۔ ایک مستشرق ہیں، مستشرق کا مطلب وہ عیسائی جنہوں نے اسلام کے بارے میں کھوج کی اور پھر کتابیں لکھی، مستشرق کہتے ہیں، مسلمان نہیں۔ وہ ایک عیسائی کہتا ہے کہ حضور کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہر انسان کو اس کمال تک پہنچا دیا جس کا وہ مستحق تھا۔ تو بہرحال انسان ناقص ہے، ایک بات تو یہ جو کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے کسی انسان سے یہ نہیں سنا کہ بھئی میں تو نہیں سمجھتا، مجھے سمجھ چاہیے۔ تو بہرحال انسان ناسمجھ ہے، اس کو سمجھداری کی ضرورت ہے، اور سمجھداری اس کو یعنی وہ کامل انسان بتائے گا۔ یعنی اس میں استادی شاگردی کی ضرورت ہے۔ آپ کا استاد ہے پیغمبر، اور پیغمبر کے سامنے آپ نے بیٹھنا ہوگا اور پیغمبر کی صحبت کو اختیار کرنا ہوگا، پیغمبر کی صحبت کو۔ اب آپ پوچھیں گے آج تو ہمیں پیغمبر کی صحبت میسر نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کو اس بات کا ادراک تھا، اور تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا رب ہے، اس کو بھی ہماری ضرورت کا احساس تھا۔ تو انہوں نے پھر قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو تلاش کرو اے ایمان والو اور ان کی صحبت اختیار کر لو۔ اور پھر نبی نے فرمایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم ربانی جو ہیں وہ وارث نبی ہیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم